السلام علیکم اسٹوڈنٹس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی کلاسیفیکیشن کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی دو طریقے سے کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے. ایک تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یعنی اس کی کازیلٹی کے اعتبار سے اس کی کلاسیفیکیشن یا کیٹیگرائزیشن ہے, اور دوسری سیویئرٹی آف سمٹمز کے اعتبار سے جو اسپیشل ایجوکیشن یا سائیکالوجی میں کی جاتی ہے, یعنی اس کی جو 4 بیسک کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر اینڈ پروفاؤنڈ. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کو ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس ویڈیو میں جو سائیکالوجی یا اسپیشل ایجوکیشن کے اعتبار سے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. سائیکالوجی یا اسپیشل ایجوکیشن کے اعتبار سے جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ سیویئرٹی آف سمٹمز کے اعتبار سے ہے. اس کو بیسیکلی 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر اینڈ پروفاؤنڈ. یہ چاروں کیٹیگریز آف اسپیشل ایجوکیشن ہے. یاد رکھیے گا, پیپر میں کویسچن آ سکتا ہے کیٹیگریز آف اسپیشل ایجوکیشن انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اینڈ ٹائپس آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. ٹائپس ڈفرینٹ ہیں, یہ کیٹیگریز ہیں یا کلاسیفیکیشن ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی. ٹھیک ہے جی, تو ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جی مائلڈ لیول انٹلیکچولی ڈسیبل یا مینٹلی ریٹارڈیڈ جو پرانی ٹرم تھی. ٹھیک ہے جی, تو مائلڈ لیول کا جو انٹلیکچولی ڈسیبل شخص یا بچہ ہوتا ہے وہ یہ سب سے بڑی تعداد ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے شکار لوگوں کی. اگر 100 ٹوٹل ہم جو پرسنز ہیں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار, تو اس میں سے 85% صرف مائلڈ لیول کے انٹلیکچوئل ڈسیبل ہوتے ہیں. اباؤٹ 85% آف دا ہول پاپولیشن آف انٹلیکچوئل ڈسیبل آر مائلڈ لیول انٹلیکچوئل ڈسیبل. ٹھیک ہے جی, تو سب سے بڑی تعداد, اور یہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا گروتھ ہے وہ بھی کافی حد تک نارمل ہوتی ہے. یہ مائلڈ لیول ہے, سب سے معمولی قسم کی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, اس کا مائلڈسٹ لیول ہے یعنی کم ترین درجہ ہے. تو یہ تقریباً کم و بیش نارمل لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی بظاہر جو ہے ان کی جو اگر انٹیلیجنس کہا جائے تو ایک 10 ایئرز اولڈ چائلڈ کے ایکویولنٹ سپوز کی جاتی ہے, مانی جاتی ہے کہ 10 ایئرز اولڈ جو چائلڈ ہوتا ہے 10 سال کے بچے کے برابر ان کے اندر ذہانت موجود ہوتی ہے. اور ان کے جو مینرزمز ہیں یا ان کے اندر جو آپ ان جنرل آپ دیکھ لیتے ہیں تو ایک ارلی ایڈولسنس یا ایڈولسنس پیریڈ کا جو ایک فرد ہے اس طرح کے مینرزم یا اس طرح کی پرسنالٹی ان کی بن جاتی. ان کے اندر بظاہر کسی قسم کی کوئی جو پیتھولوجیز ہیں, کوئی گریٹ جو مطلب واضح جن کا پتہ چل سکے, کوئی موومنٹ یا ان کی موٹر سکلز کے اندر کوئی مسئلہ ہے, چال ڈال وہ نہیں ہوتا. فیشل جو ان کے فیچرز وغیرہ ان میں کوئی بگاڑ ہو وہ بھی ان میں نہیں ہوتا مائلڈ لیول میں. اسکول لیول پہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ عام طور پر ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلو لرنرز ہیں, اور گروتھ بھی ان کی ڈیلیڈ ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل ڈسیبل ہے. آئی کیو ان کا 70 سے بلو ہوگا اور وہ ساتھ اڈیپٹیو بیہیویئر میں پرابلمز بھی ہوں گی, لیکن وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی. یہ تقریباً ان کی پرسنالٹی نارمل لوگوں جیسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے. اگر ایک بچہ 1 سال کا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ 2-3 سال کا ہو کے انہوں نے چلنا شروع کیا ہوتا ہے. اور اسکول لیول پر بھی واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ باقیوں سے بہت پیچھے ہیں. سلو لرنرز ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ جو مائلڈ لیول پر جو ان کا آئی کیو جو ہے اس کی رینج اگر جو بتائی جاتی ہے وہ 70 سے 55, یعنی 70 سے بلو اور 55 تک. 55 سے بھی اگر کم ہوگی تو وہ ماڈریٹ کیٹیگری ہوگی, لیکن مائلڈ کیٹیگری کی جو انٹیلیجنس لیول ہے یا آئی کیو لیول ہے وہ 70 سے 55 کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہم نے بات کر لی کہ نارمل لوگوں جیسے ہی کم و بیش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. بظاہر ان کے اندر کوئی بہت واضح سمٹمز بھی نہیں ہوتی, باڈی کے اندر کوئی خاص بگاڑ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, کوئی بہت بڑے ڈس آرڈرز بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, موومنٹس بھی کافی حد تک نارمل ہوتی ہیں, اسپیچ بھی ان کی کافی پراپر اسپیچ ہوتی ہے, بولتے بھی ٹھیک ہیں, اگرچہ کہ ڈیلیڈ ہوتی ہے لیکن وہ کافی حد تک نارمل لوگوں جیسی ہی ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی واضح فرق نہیں ہوتا. تو پھر مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ ان کا اڈیپٹیو بیہیویئر نو ڈاؤٹ نارمل لوگوں سے کم ہوتا ہے. جیسے بتایا کہ اسکول لیول پر ان کو سلو لرنرز کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بہت پیچھے ہوتے ہیں, گروتھ ان کی ڈیلیڈ ہوتی ہے.
اب یہ ہوتے تو ایڈولسنٹ ایک جو بچہ ہے ایڈولسنس لیول پر جو پہنچ گیا ہے ان جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایڈولسنس پیریڈ بڑا ہی ایک ایسا پیریڈ ہے ہماری ڈیولپمنٹ کا جس میں ہمارا جو ابیلٹیز ہیں وہ اپنے پیک پر چلی جاتی ہیں، ہماری تھنکنگ کی اور جو بھی ہمارے اندر ڈیسیجن میکنگ، پرابلم سالونگ، یہ ساری اسکلز جو ہیں وہ اپنی پیک کی طرف جاری ہوتی ہیں. لیکن جو انٹلیکچولی ڈسیبل ہوتا ہے مائلڈ لیول کا، اس کے اندر یہ جو اتنی اب کلیئر کٹ جو ان کی جو جیسے ایڈولسنس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کی جو سکلز ہیں وہ پیک کی طرف جاری ہوتی ہیں، ان کی پیک کی طرف نہیں جاری ہوتی بلکہ بہت لو لیول کی ہوتی ہیں. ڈیسیجن میکنگ ان کی پور ہوتی ہے، انیشیٹوز لینے سے بہت زیادہ یہ کتراتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ڈیسیجن میکنگ، پرابلم سالونگ سکلز، اور ان کو جو ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کا کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے اس کو سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ ایسے بچے کو کہ یار یہ اچھا خاصا نارمل بندہ اور یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیسا کام کر رہا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہو رہا ذرا بھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ہم اس سینس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہ انٹلیکچولی ڈسیبل جو ہے وہ انٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے ایکشنز کا کیا نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے جی. تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ، اس طرح کی جو ہائر لیول کی سکلز ہیں جو کہ ایڈولسنٹ میں آ جاتی ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اگرچہ کہ یہ جو بچے ہیں یہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم ایک اور کیٹیگرائزیشن جو اسپیشل ایجوکیشن میں کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایجوکیبل، ٹرینیبل اور کسٹوڈین. تو جو مائلڈ لیول کی ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو ایجوکیبل کہا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. ان کو اگر ارلی ڈائگنوسس کر کے پراپر ان کو وہ گائیڈنس دی جائے، پراپر ان کو ایک انوائرمنٹ دیا جائے، ٹیچرز دیے جائیں، اسپیشل کلاسز دی جائیں، پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا پاسبل ہوتا ہے. اگرچہ کہ ایجوکیشن بہت اچھے لیول تک نہیں جا سکتے، کوئی 5th کلاس تک مانا جاتا ہے کہ یہ 5th کلاس تک تو جا ہی سکتے ہیں، پرائمری لیول اچیو کر سکتے ہیں. تو جب اتنی ایجوکیشن اچیو کر سکتے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ بہت ساری جو سکلز ہیں وہ ان کو بھی یہ پریکٹیکلی سیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹ یہ خود کام کر کے کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. البتہ جو دوسری جو زندگی کی پھر وہ جو نارملٹی کی کچھ اور نشانیاں ہیں جس میں سوشلائزیشن سکلز ہیں یا کچھ مطلب میرڈ ریلیٹڈ جو ان کی جو لائف ہے میرج سے ریلیٹڈ، اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں تو اس طریقے سے نارمل نہیں ہو سکتے. لیکن انڈیپینڈنٹ لیونگ یعنی ارننگ کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے، بیسک پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے یہ کافی حد تک نارمل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایک کوئی بچہ اپنے میکسیمم 18 20 30 25 30 سال کا ہونے کے باوجود بھی صرف پرائمری لیول آف ایجوکیشن ہی اچیو کر سکتا ہو اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود، تو دیٹ مینس کہ پھر وہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہوگا مائلڈ لیول کا، ٹھیک ہے جی. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مائلڈ لیول کا انٹلیکچولی ڈسیبل ہے. لیکن ویسے اس میں جو نشانیاں ہیں انٹلیکچولی ڈسیبلٹی کی، جو میجر سمٹمز ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، نہ موومنٹ کے اندر، نہ پیتھولوجی ہوتی ہے، نہ کوئی اور بہت بڑے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جو ان کا مینٹل لیول ہے اس میں کافی ساری کمیاں ہوتی ہیں. اڈیپٹیو بیہیویئر پھر بھی کافی حد تک نارمل لوگوں جیسا ہوتا ہے اور دکھنے میں بھی یہ نارمل لوگوں جیسے ہوتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس 10 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، IQ 70 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی. اور ڈیسیجن میکنگ، پرابلم سالونگ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، اس طرح کی بہت ساری جو ان میں ایبلٹیز نہیں ہوتی. اور ایڈولسنس کی جو خوبی ہوتی ہے وہ بڑی ریگرس اور وگرس قسم کی وہ ایک دور ہوتا ہے اور بڑی زبردست اور تیز ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس دور میں، وہ اس میں ان کا خاصہ نہیں ہوتی، ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. ہاں انڈیپینڈنٹ لیونگ کی ہو سکتی ہے اور ان کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان کو باقاعدہ کسی ادارے میں رکھ کر اور وہاں کی دیکھ بھال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں کافی حد تک. تو یہ ہمارا مائلڈ لیول کی مینٹل ریٹارڈیشن ہوگی یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوگی. دوسرا جی ماڈریٹ لیول. ماڈریٹ لیول اگر 100% میں سے 85% جو ہے وہ مائلڈ لیول کے ہوتے ہیں تو 10% کے قریب جو ہے، باقی 15 میں سے بھی 10% جو ہے وہ ماڈریٹ لیول کے ہوتے ہیں. ان کا IQ لیول جو ہے وہ 55 سے 35 کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ان کی ذہانت ایک ایوریج 6 سال کے بچے کی ذہانت کے برابر مانی جاتی ہے کہ یہ 6 سال کے بچہ میکسیمم جتنی ذہانت حاصل کر سکتا ہے ان کے اندر میکسیمم اتنی ذہانت آ سکتی، ایوریج ان کے اندر جتنی ذہانت آ سکتی ان کے اندر میکسیمم اتنی ذہانت آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. اور ماڈریٹ لیول پر جو ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھ کے آئے ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، فزیکل ہیں، بیہیویئرل پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں،
ہر طرح کی جو سمٹمز ہیں ماڈریٹ لیول میں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں. موومنٹ کے اندر یہ کلمزی ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے اندر سرے سے ان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا. پرابلم سالونگ, ڈیسیجن میکنگ, انیشیٹو لینا, یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتی. ان کا مینرزم, اسپیچ اور لینگویج بھی جو ان سے متاثر ہوتی ہے, جو کہ مائلڈ لیول پر نہیں ہوتی, اس میں کافی ٹھیک ہوتی ہے اسپیچ لینگویج, لیکن اس میں اسپیچ اینڈ لینگویج کے بھی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. اور ان کو پڑھانا بھی پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے ان کو ہم ایجوکیبل کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے, ان کو ہم ٹرینیبل کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. یعنی ان کو کچھ سکلز سکھانا تو پاسبل ہے لیکن ان کو پڑھایا نہیں جا سکتا. سکلز سکھانے سے مراد ہے کہ پھر یہ کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنس کا لیول بھی اچیو کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سادہ کام جو ہیں ان کو سکھائے جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ انڈیپینڈنس کا لیول, یعنی سادہ کاموں سے مراد یہاں اپنی مدد آپ کرنا, سیلف ہیلپ سکلز اور ڈیلی لیونگ سکلز بھی ہیں. اور اگر ووکیشنل سکلز کی بات کی جائے جسے ہم کمائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چھوٹی موٹی سکلز بھی ان کو سکھائی جا سکتی ہیں پریکٹیکل لیول کی, ٹھیک ہے جی. لیکن جہاں بھی کوئی کنسیپچول, ایجوکیشنل, ایکڈیمک, تھیوریٹیکل چیز آ جائے گی, وہاں یہ جو ان سے ماڈریٹ لیول کے جو بچے ہوں گے وہ اس سے ایک بینیفٹ نہیں حاصل کر سکیں, ان کو پڑھانا ممکن نہیں ہوگا. ان بچوں کو میں واضح پیتھولوجیز ہوتی ہیں, ان کے اندر جو کئی طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں, موومنٹ کے مسائل ہوتے ہیں, یا اور اسپیچ اینڈ لینگویج کے ایشوز آتے ہیں, یا مینٹل لیول کے بہت شدید قسم کے جو ایشوز آتے ہیں, وہ ان میں ساری سمٹمز موجود ہوتی ہیں. اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ایشوز کس طرح کے ہیں. اگر وہ فزیکل ڈسیبلٹی کی شکل میں کوئی ایشو ہے تو پھر انسٹیٹیوشنلائزیشن کی کرنی ضروری ہو جاتی ہے, ان کو کسی ادارے میں رکھ کر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر فزیکل لیول کی نہ ہو, صرف بیہیویئرل یا مینٹل کچھ ایشوز ہوں, تو پھر آبویسلی ان کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو انسٹیٹیوشنلائزیشن کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے. لیکن یہ مائلڈ کے مقابلے میں کافی ان میں اسپیچ اینڈ لینگویج بھی متاثر ہوتی ہے, موومنٹ بھی متاثر ہوتی ہے, بیہیویئر, پرسنالٹی, تمام قسم کی سمٹمز ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ایجوکیبل یہ نہیں ہوتے, صرف ٹرینیبل ہوتے ہیں. آئی کیو ان کا 55 سے 35 کے درمیان ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ایوریج 6 ایئرز اولڈ چائلڈ کے برابر ان کی انٹیلیجنس مانی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. بیسک سکلز ان کو سکھائی جا سکتی ہیں. انڈیپینڈنس کسی حد تک یہ اچیو کر سکتے ہیں, مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے جی. مکمل طور پر خود کو آزادی سے سنبھال پانا یا خود کو اپنے سارے کام کر لینا, یہ ان کا خاصا نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کو پھر بھی سپورٹ دی جائے تو یہ ٹرینیبل ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ سکھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تھرڈ کیٹیگری ہے جی سیویئر لیول یا سیویئر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. سوری تو سیویئر لیول کا مطلب یہ ہے کہ سیویئر مینس شدید. تو جب واضح جو سی ہم تمام قسم کی جو ان کی سمٹمز یا کریکٹرسٹکس پڑھ کے آئے ہیں وہ سبھی بہت شدید لیول کی ہوں. ایک تو یہ ٹوٹل جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار پاپولیشن ہے اس کا یہ 3.5% ہے, ٹھیک ہے جی. اور ان کا انٹیلیجنس لیول ایک ایوریج 4 ایئر چائلڈ کے برابر ہو سکتا ہے میکسیمم, ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ کہ نہ یہ ایجوکیبل ہوتے ہیں نہ یہ ٹرینیبل ہوتے ہیں. ان کو نہ تو پڑھایا جا سکتا ہے نہ کچھ ٹریننگ دی جا سکتی ہے, بلکہ یہ کسٹوڈین ہوتے ہیں. کسٹوڈین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھرو آؤٹ دا لائف یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے, سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. مائلڈ لیول پر سپرویژن کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی, ماڈریٹ لیول پر سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بھی ضرورت عام طور پر نہیں ہوتی ہے. لیکن سیویئر لیول پر سپرویژن بھی چاہیے اور ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مکمل طور پر, رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے کسی کو. وہ ہر کام, ایون جو بیسک کام ہوتے ہیں, کھانا پینا, ٹوائلٹ ٹریننگ, ڈریس ان ڈریس, اس طرح کے بھی جو کام ہیں وہ بھی بچہ خود نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی. ان کو ٹرین بھی نہیں کیا جا سکتا کسی کام کے لیے. کسٹوڈین ہوتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انسٹیٹیوشنلائزیشن ان کی کمپلسری ہوتی ہے, ان کو کسی باقاعدہ ادارے میں رکھ کر ہی ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ورنہ ان کو جو سا ہے وہ ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. کہ انڈیویجول پیرنٹس کے لیے وہ بہت فرسٹریٹ ہو جائیں گے اور ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا, ٹھیک ہے جی. انٹیلیجنس یا آئی کیو لیول ان کا 35 سے 20 کے درمیان ہوتا ہے, جو ایک ایوریج 4 سال کے بچے کا مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سمٹمز ان کے اندر میں ہوتا ہے, جتنی بھی سمٹمز ہیں سبھی شدید قسم کی ہوتی ہیں. اسپیچ اینڈ لینگویج بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. بولنا یا تو ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہو بھی تو وہ پراپر نہیں ہوتا, اپنی نیڈز یہ پراپر طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے بتا کے,
ٹھیک ہے جی. موومنٹس کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, ڈسیبلٹیز باقاعدہ ہوتی ہیں, سن ہی نہیں پاتے, یا اس طرح کی بہت سارے جو ایشوز ہیں, موومنٹ کے ایشوز ہیں, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, یہ ان میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. بیسک سکلز بھی یہ نہیں سیکھ سکتے, تھرو آؤٹ دا لائف ان کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے کسی پر, اور ان کی بیسک نیڈس کو بھی کسی کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی پروفاؤنڈ لیول, چوتھی جو اس کی کیٹیگری ہے. پروفاؤنڈ سیویئر سے بھی زیادہ بری حالت جو ہے وہ پروفاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا آئی کیو جو ہے وہ 20 اور بلو ہوتا ہے, اور یہ باقی 1.5% جو ہیں ٹوٹل انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار جتنے بھی لوگ ہیں ان کا 1.5% جو ہے وہ پروفاؤنڈ لیول انٹلیکچوئل ڈسیبل ہوتا ہے. یعنی یہ کیٹیگری جو ان سے بڑی ریئر ہے. ریئر کس اعتبار سے ہے کہ اتنی شدید قسم کی علامات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں جتنی شدید پروفاؤنڈ لیول میں ہوتی ہیں. 20 سے بلو آئی کیو ہونے کا مطلب, اور ان کی اگر ذہانت کو کمپیئر کیا جائے نارمل لوگوں سے, تو ایک 2 سال کے بچے کے برابر ان کی ذہانت مانی جاتی ہے. تو 2 سال کا بچہ ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کے ہر کام کے لیے اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی قسم کی کوئی بات خود نہ بتا سکتا ہے. 2 سال میکسیمم ہے, یعنی ایک انفنٹ کی طرح ہوتے ہیں, ایک جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی طرح. یہ ان کے اندر ہر جو سمٹم ہے وہ ہائیسٹ لیول کی شدید قسم کی پائی جاتی ہے. اسپیچ اینڈ لینگویج سرے سے موجود نہیں ہوتی, اگر ہوگی تو وہ لینگویج اور کمیونیکیشن نہیں ہوگی, صرف اسپیچ ہو سکتی ہے. وہ ساؤنڈنگ میں بھی پروڈیوس کر لیں, لیکن وہ پراپر اسے کوئی میسج کی شکل میں کنوے کرنا یا اس سے کوئی اپنی ضرورت بتا پانا, یہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. ڈسیبلٹیز بہت ساری ساتھ ہوتی ہیں, ڈیفنس, ٹھیک ہے جی, فزیکل ڈسیبلٹیز, پوری کی پوری باڈی کے اندر پرابلم, چلنا پھرنا تک ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو موومنٹ کے شدید ترین ایشوز ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ ڈیفنس وغیرہ اور اسپیچ اینڈ لینگویج سرے سے موجود نہ ہونا, تو اس طرح کی شدید قسم کی علامات پروفاؤنڈ لیول پر پائی جاتی ہیں. 1.5% یہ ٹوٹل پاپولیشن کا ہے, اور 20 سے بلو ان کا آئی کیو ہوتا ہے. اور ان کو بھی کسٹوڈین, مائلڈ کو ہم ایجوکیبل کہتے ہیں, ماڈریٹ کو ٹرینیبل کہتے ہیں, اور سیویئر اور پروفاؤنڈ دونوں کو ہی کسٹوڈین کہتے ہیں. ان دونوں کو ہی تاحیات ضرورت پڑتی ہے کیئر کی. اور پروفاؤنڈ لیول ان کا پر جو بچے ہوتے ہیں ان کا مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, بہت جلدی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ کسی قسم کا کام کوئی خود نہیں کر سکتے, اور کسی قسم کے ڈینجر کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اگر یہ فرض کریں چلنا پھرنا سیکھ جاتے ہیں, یہ چھت کے کنارے پر کھڑے ہیں, تو یہ قدم اٹھا جائیں گے آگے کی طرف. ان کو بالکل سرے سے کوئی اندازہ نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا, اور کوئی بھی کام بیسک, یعنی اپنا کھانا تو دور کی بات, اس کا بتا پانا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. میوٹزم ہوتا ہے عام طور پر, کمپلیٹ میوٹزم. بچہ بالکل سرے سے کچھ بھی ادا ہی نہیں کرتا, بولتا ہی نہیں, اسے کسی قسم کی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے بچے کو ہم پروفاؤنڈ لیول کا, اس کی میں نے جیسے بتایا کہ بھی کسٹوڈین ہے, اس کو تھرو آؤٹ دی لائف کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. لائف اس کی ایکسپیکٹنسی بہت لو ہے, مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے, بڑی جلدی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر بیسک سے بیسک کام کے لیے کیئر کی ضرورت ہے. دیٹ مینز ان کو انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی ان کے لیے کمپلسری ہے. ایک ادارے میں رکھ کر ان کو سنبھالا جا سکتا ہے, ادروائز نہیں. یعنی ادارے سے مراد ہے کوئی اسپیشلسٹ لوگ ہوں گے, وہ ڈیل کر سکتے ہیں, کیئر دے سکتے ہیں. باقی پیرنٹس کے شاید بس کی بات نہ ہو ان کو سنبھال پانا. ٹھیک ہے جی. تو یا ان سے ڈیل کر پانا, یا ان کی ضروریات کو سمجھ پانا ایون ان کے لیے پاسبل نہ ہو. تو اس طرح کا جو بچہ اسے ہم پروفاؤنڈ لیول کا کہتے ہیں. پروفاؤنڈ سیویئر سے بھی اگلی کیٹیگری ہے. دیٹ مینس سیویئر میں تو سمٹمز شدید قسم کی ہوتی ہیں, لیکن ان کے جو لاسٹ لمٹ ہے وہ پھر پروفاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی اس کی کیٹیگرائزیشن, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, پروفاؤنڈ. پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے لاسٹ جو میں نے کلاسیفیکیشن بتائی تھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, اس کی بجائے جو کیٹیگرائزیشن ہے سمٹمز کے اعتبار سے, اسپیشل ایجوکیشن یا سائیکالوجی کے اعتبار سے جو کیٹیگرائزیشن ہے مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, پروفاؤنڈ, اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہو. تو فی الحال کے اتنے اسٹوڈنٹس. اوکے اسٹوڈنٹس, تھینک یو.